نیکی کا بدلہ۔ کہتے ہیں کہ عرب کے کسی علاقے میں چوروں کے ایک گروہ نے کسی پہاڑی کی چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ چوروں سے اس پہاڑی کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کا لشکر عاجز رہا۔ وہ چور ایک محفوظ ترین غار میں پناہ گزین تھے۔ بادشاہ کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے شر پر قابو نہ پایا گیا تو ان کا شر اسی طرح بڑھتا جائے گا۔ جو درخت ابھی جڑ پکڑ رہا ہے اسے اکھیڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ جڑ پکڑ جائے۔ وہ مکمل درخت بن گیا تو پھر جڑ سے اکھیڑنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کی جاسوسی کروائی جائے۔ جس وقت وہ ڈاکو لوٹ مار کرنے کے لیے چلے تو ان کی قیامگاہ خالی ہو گئی۔ بادشاہ نے تجربہ کار اور لڑائی کے ماہر سپاہیوں کو اس غار کی ایک گھاٹی میں تعین کر دیا۔ رات گئے جب ڈاکو لوٹ مار کے بعد واپس لوٹے تو تھکے مارے تھے۔ چوروں نے اپنے ہتھیار اتار دیے، لوٹا ہوا مال رکھا اور سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد سپاہیوں نے چوروں کو سوتے میں قابو کر لیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، صبح کے وقت بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ عوام الناس جانتے تھے کہ ابھی ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ان چوروں میں ایک خوبصورت جوان بھی تھا جس کی ابھی داڑھی نکل رہی تھی۔ ایک وزیر کو جوان پر ترس آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا اور جوان کی سفارش کی کہ ابھی اس نے اپنی جوانی گزارنی ہے۔ میں آپ سے عمدہ اخلاق کی امید رکھتا ہوں کہ اس جوان کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ بادشاہ نے جب وزیر کی بات سنی تو جلال میں آ گئے۔ جس کی حقیقت بری ہو وہ نیکیوں کے سائے میں بھی صحیح نہیں رہ سکتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسے ہے جیسے گنبد پر اخروٹ رکھنا۔ وزیر نے جب بادشاہ کا موقف سنا تو رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کی رائے کو سراہا اور عرض کیا، بادشاہ کا فرمان اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کی صحبت میں رہ کر یہ جوان ضرور انہی جیسا ہو جائے گا۔ الغرض بادشاہ کو وزیر کی بات اچھی لگی اور اس جوان کی تربیت نہایت ناز و نیم سے ہوئی۔ اسے پڑھایا لکھایا گیا، بادشاہ کے حضور بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا۔ پھر اس جوان کی ہر کوئی تعریف کرنے لگا۔ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے۔ وہ جوان 2 سال کی تربیت اور محنت کے باوجود علاقے کے بدمعاش جوانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اور ایک دن اس نے دوستوں سے مل کر وزیر کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ان کا مال لے کر بھاگ گیا۔ اس جوان نے اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کی اور پہاڑوں کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ افسوس سے کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ باغ میں پھول اگتے ہیں اور بنجر زمین پر کبھی پھول نہیں اگتے۔